الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلاۃ وسلاما طیبا مبارکا کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم۔ بزرگوں، بھائیو، دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں دنیا کے لیے نہیں بھیجا، دنیا میں آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اور شیطان کا آپس میں جو ایک مناظرہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بات کہی ہے اور شیطان نے بھی ایک بات کہی۔ شیطان نے یوں کہا تھا کہ میں ان کے صراط مستقیم پر چلنے کی جس راستے پہ وہ چلیں گے، میں اس راستے سے بھٹکانے کے لیے کبھی بیوی بن کر، کبھی اولاد بن کر، کبھی مال بن کر، کبھی رشتہ دار بن کر ہر طرف سے آؤں گا۔ لا تجد اکثرہم شاکرین، تیری دی ہوئی جو نعمتیں ہیں اس کو صحیح استعمال کرنے والے تو بہت تھوڑے چھوڑوں گا۔ یہ شیطان نے چیلنج کیا تھا، اور ایک چیلنج اللہ نے کیا تھا، لیس لک علیہم سلطان، جو صراط مستقیم پر چل کے میری رسی پکڑ لیں گے، میرے دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے، ان پر شیطان تیرا بس چلے گا نہیں۔ اب ہمیں جو ہے اللہ کی پارٹی کو جتانا ہے، تو اللہ ایک حکم کرے تو سب کچھ ہو جاوے، لیکن ہمارا کام بن جاوے، اس لیے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ کچھ کام کر کے آؤ تاکہ تمہیں جنت دے دوں، تمہیں وہ دوں جس کا تم تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اس آنکھ سے سورج کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ابھی ہمیں اس عالم میں اگر جنت کی نعمتیں دیکھنا چاہیں، جس دنیا میں رہتے اس دنیا کی چائنا کی فوکس لائٹ کو نہیں دیکھ سکتے آدمی، تو جنت کی جھلک کیا برداشت کریں گے؟ اس لیے اللہ نے کہا یہاں جو ہے نا امیدوں کے ساتھ محنت کرتے رہو، جیسی یہاں کی آنکھ بند ہوگی سب کچھ دکھائی نہیں لگے گا۔ جیسے ہم چلتے ہیں نا ایک اسٹیٹ سے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں داخل ہونے کے بعد موبائل کو کہنا نہیں پڑتا، موبائل کی سیٹنگ کو بدلنا نہیں پڑتا، خود بخود میسج آتا ہے کہ فلاں صوبے میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایسی جیسی آنکھ بند ہوگی نا تو سب کچھ خود بخود اپڈیٹ ہوتا جائے گا، عربی آ جائے گی، انشاءاللہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان آ جائے گی۔ تو یہ تو یہاں پر جو ہے نا اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور آئے اپنی مرضی سے نہیں ہے، جانا بھی اپنی مرضی سے کوئی چاہتا نہیں ہے، اپنی مرضی سے کوئی جانا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چانس اور ایک موقع دیا ہے دنیا کی زندگی کا کہ آخرت کی تیاری کر لیں۔ آخرت کی تیاری کے لیے کیا اللہ نے دیا؟ اللہ نے بہت کچھ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں نا، جتنی، یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں، چاہے وہ زہریلے ہوں، چاہے حلال ہوں، چاہے حرام ہوں، زمین کے ہوں، آسمان کے ہوں، پانی کے ہوں، خشکی کے ہوں، سارے انسان کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ ہم فائدہ نہ اٹھائیں اور اس کو آخرت کے کام میں نہ لائیں تو یہ تو ہمارا نقصان ہے نا، ہماری غلط فہمی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں اس وقت
جو اللہ تعالیٰ نے صحت دی، وقت دیا، مال دیا، ہمارا تھوڑی ہے۔ اگر کل پرسوں میں ایک بات گھر پہ بیٹھ کے سوچ رہا تھا، جب ایک حادثے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، ایک آدمی مر گیا، اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی مثال دی کہ اگر دنیا کی قدر اللہ کے دربار میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو وہ انکار کرنے والوں کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ اس پر مجھے ایک سامنے مثال تھی، ایک آدمی ایسا تھا جو کروڑ پتی ہے، ابجو پتی ہے، لیکن اس کا منہ اتنا ہی کھلا ہوا ہے۔ میں نام نہیں بتا رہا ہوں، جانتا ہوں اچھے طریقے سے اسے۔ اتنا ہی منہ کھلا ہوا ہے، نہ کھا سکتا ہے اچھے سے، نہ بات کر سکتا ہے پورے کھول کے۔ میں نے کہا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے، تیری بات سچ ہے، دنیا تو سب کو دے دیتا ہے، دین ان کو دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دنیا تو سب کو دے دیتا ہے، جاؤ۔ تو اللہ نے ہمیں جو ہے آخرت کے لیے بھیجا ہے، اور آخرت کی تیاری کیا ہے؟ وہی شکر گزار اللہ، ان شکرتم، اللہ نے جو نعمت دی، وقت دیا ہے، اس سے اللہ کے ذکر میں، اللہ کا دین سیکھنے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں، تسبیح میں، یا اللہ کے بنائے ہوئے آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، درخت، پرندے، چرندے، ان کے اندر غور و فکر کرنے میں لگائے۔ یہ ہے وقت کی قدر۔ جو پیسہ اللہ نے ابھی ہمیں عارضی طور پر دیا ہے، اس کو اپنے اندر دین لانے کے لیے لگاوے، اس لیے کہ مکمل دین میں کامیابی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ نماز کا صرف دین نہیں، باہر کا بھی دین۔ ہم اللہ کے راستے میں نکل کے سیکھتے ہیں نا کہ نماز سے ہی چاہا جاتا ہے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ دیکھو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ تیرا بندہ بن کے جیتا ہوں، جیوں گا، جیتا رہوں گا۔ اے اللہ تجھ سے مدد چاہتا ہوں، مدد مانگوں گا، مدد مانگتا رہوں گا۔ لیکن یہ بول ہمارے مسجد سے باہر نہیں جاتے، باہر جا کے بندے میں سے خود خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یقین، ہمارا ایمان یہ ہو کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سب کچھ ہو کر بھی اگر ہم یہ کہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ دیکھو نا کیسا نظام چلاتے ہیں۔ پہلے بارش نہیں برساتے تو لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ بارش برسا، کھیت سوکھ رہے ہیں، زمین جل رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، اللہ بارش برساتے ہیں، جانور بھی خوشحال ہو جاتے ہیں، کھیت بھی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، انسان تو نے بارش کے ذریعے سے ساری چیزیں مانگی تھیں، اب میرا کرشمہ دیکھ۔ اللہ پھر سے بارش برساتے ہیں، جانوروں کو بہا لے جاتی، کھیتوں کو ڈبو دیتی، بھرے ہوئے تالابوں کو سمندر بنا دیتی۔ اللہ کہتے ہیں انسان تو سمجھتا ہے کہ اس بارش میں تیری زندگی، یہ سمجھ اللہ چلاتا ہے۔ کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے، بغیر رزق کھلائے، بغیر پانی پلائے 309 سال سلاتا بھی ہے، اور خود ہی وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، داہنی کروٹ، تھک جائے تو بائیں کروٹ، اللہ ہے۔ ایک لقمہ کھاتے ہیں، دونوں نلیاں کھلی ہے، ایک سانس لینے کی، ایک اناج جانے کی، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کو ذرا سا ڈھکن لگتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ دکھاتا ہے، چاول کا ذرا سا دانہ، اناج کا ذرا سا دانہ اس سانس کی نلی کے کنارے پر آتا ہے، آدمی کی آنکھ سے پانی، ناک سے پانی، کان سے دھواں، بے چینی سب آ جاتے ہیں سامنے کہ ایک لقمہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سب کچھ بنا رہے، اللہ بناتا ہے۔ ایک گھر میں رکھی ہوئی مشین ایک چیز سے ایک ہی چیز بنا سکتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مشین ایک گلاس پانی کا پینے کے بعد اس کو آنسو بنا کے بھی نکالتی ہے، پسینہ بنا کے بھی نکالتی ہے، پیشاب بنا کے بھی نکالتی ہے، تھوک بنا کے بھی نکالتی ہے۔ پسینہ بھی الگ الگ قسم کا ہوتا ہے، کان کے پسینے کا ٹیسٹ الگ ہے، ناک کا پسینہ الگ ہے، پیشانی کا الگ ہے، بغل کا الگ ہے، آدمی کے پیروں کا پسینہ الگ ہے۔ ایک پانی کے گلاس سے کتنی ساری چیزیں اللہ بناتے ہیں۔ اے انسان اس اللہ کو پہچان، اس اللہ کی ذات اور صفات کا یقین بنے گا کب؟
جب ہمارے پاس جس مال نے، جس ماحول نے ہمارے یقین کو، ہمارے اعمال کو، ہماری دعاؤں کو، ہمارے آنسوؤں کو، ہمارے اللہ کی یاد میں تڑپ جانے کو چھین لیا ہے نا، اس ماحول کو، اس گھر بار کو، اس شہر کو، اس آس پاس کو چھوڑیں گے، اللہ کے نام پر چھوڑ کر نکلیں گے نا، تو ایک ٹھوکر سی لگے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو تجلی وہاں، اور پھر فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جیسی وہاں تجلی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے جیسی نظر کھولی تو بے ہوش ہو کے گر گئے، دل چر گیا، پھٹ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ جل شانہ سے بات کرنے کی جو انوارات چاہیے نا، وہ دل پھٹنے کے بعد ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے جو ہیں شق القمر، شق صدر 2 مرتبہ دل کا آپریشن ہوا، اس کے بعد وحی اتاری گئی، پھر آپریشن ہوا، پھر معراج کرائی گئی۔ جب تک یہ دنیا کی جو مرضیات والی زندگی ہے نا، اس کو چھوڑ کر نفس کو زبانی کریں گے، دل کے ارمانوں کو توڑیں گے نہیں، تب تک اللہ کی ذات و صفات کے یقین کا نور آئے گا۔ اس لیے چھوڑنا پڑے گا۔ دنیا ہمارے لیے، ہم دنیا کے چوکیدار نہیں ہیں کہ اس کے اوپر پڑے رہیں، چلی نہ جائے، چلی نہ جائے۔ اللہ نے ہمیں بلا لیا تو کیا کر لیں گے؟ ہوتا ہے چلتے ہوئے آدمی چلا جاتا ہے، وقت آیا بس، جب بلاوا آئے، جہاں آئے، جیسے آئے۔ ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہو، ہر وقت ایسے تیار رہو، میرے ذمے کسی کا قرضہ نہیں، میرا کسی کے ذمے قرضہ نہیں، میرے دل میں کسی کے بارے میں برائی نہیں، کسی کے دل میں میرے بارے میں کوئی ایسے رنجش نہیں ہونی چاہیے، ایسے تیار رہو مرنے کے لیے۔ تو وہ تیاری مرنے کی، اللہ کے راستے میں آدمی اس گھر بار کو، کاروبار کو چھوڑ کر جاتا ہے نا، تو پھر آدمی کے اندر اطاعت آتی ہے۔ ورنہ تو اہل کتاب بھی دیکھو، شیطان کی بات بھی کتنی بڑی بات ہے، اللہ کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، لیکن اطاعت کہ نبی کو نہیں مانوں گا۔ آدم علیہ السلام تو نبی بنائے گا نا، یہ نہیں مانوں گا۔ اللہ کو مان رہا ہے کہ اے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ کو رب کہہ رہا ہے، مان بھی رہا ہے، اور مہلت بھی مانگ رہا ہے، قیامت کو بھی مان رہا ہے کہ پھر آنا پڑے گا مجھے حساب دینے، لیکن کس کو نہیں مان رہا؟ نبی کو نہیں مان رہا، اطاعت پہ نہیں آ رہا۔ اس لیے بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے نا، یہ ایمان مکمل دین پہ چلنے کے بعد مکمل ایمان ہوتا ہے۔ ابھی تو ہم ایمان کے بنانے کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور یوشع علیہ السلام، ان کے بارے میں روایت ہے، میں نے آج جمعہ میں بھی سنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، یوشع تیری قوم کے 1,00,000 آدمیوں پر عذاب آئے گا میرا۔ باری تعالیٰ کیسے؟ تو کہا 40 تو وہ ہیں جو نافرمان ہیں، 60 وہ ہیں جو ہیں تو فرما بردار۔ تو باری تعالیٰ پھر وہ 60 پر کیوں؟ وہ تو کر رہے ہیں نا، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، جو عبادت اس زمانے کی اللہ کا جو حکم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب بات لکھا ہے مفسرین نے، اللہ تعالیٰ نے اس پر عجیب بات کہا، یوشع، یہ حیات الصحابہ میں ہے، یوشع میری نافرمانی کو دیکھ کر نہ ان کے چہرے کے اثر بدلتے ہیں، نہ انہیں غصہ آتا ہے، نہ ان کی آنکھیں لال ہوتی ہے، ان کے چہروں پر ناراضگی کے آثار نہیں ظاہر ہوتے۔ میری نافرمانی اور گناہ سے ناراض نہیں ہوتے نا، اس لیے وہ بھی ایسے نہیں، یہ بھی ایسے، سب پہ عذاب۔ بعض مرتبہ کہتے ہیں نا کہ گناہ کی بات پہ یہ فلاں آدمی بہت جلدی غصے ہو جاتا ہے۔ اگر نافرمانی پر غصہ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پھر انہیں جو ہے 2 تماچا۔ اس لیے بھائیو، ہمارے اندر ایمان آئے گا نا تو احساس آئے گا، نافرمانی پر ہم بے چین ہو جائیں گے۔ نافرمانی اور غصہ نہ آئے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائے۔ خلاف شریعت چیز ہو اور آدمی کے چہرے کے تاثرات اگر نہیں بدلتے تو یہ اخلاق نہیں ہے۔ حضرت شیخ نے بھی لکھا نا، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ مداہنت ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل تبلیغ۔ اس لیے بھائیو، اسی دنیا میں رہ کر ایمان بنانا ہے۔ یہ زندگی کی کشتی چلے گی پانی میں، لیکن اگر اس کے اندر یہ پانی آ گیا نا، جیسے آ گیا ایسا لگتا ہے، پھر یہ ڈوبے گی، پھر یہ ڈوبے گی، خود بھی ڈوبے گی اوروں کو ڈوبائے گی۔ رونق دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر
خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر۔ اس لیے بھائیو اللہ کا شکر ہے، انعام ہے، اللہ نے مبارک محنت دی ہے، جان مال وقت اللہ نے، شکرانہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے دین میں لگائیں۔ 15 شعبان کا یعنی 2 فروری سے چلے کی جماعت اپنی مسجد سے الحمدللہ بن رہی ہے، کچھ ساتھیوں کی وصولیاں بھی آئی ہے، کچھ کے آدھار کارڈ بھی آئے ہیں۔ اس بیٹھنے والے ساتھیوں میں سے بولیں بھائی کون اپنی ذات سے تیار ہیں ہماری اس جماعت کو مکمل کرنے کے لیے؟ بولیں بھائی، یہ جماعت مکمل کرنی ہے انشاءاللہ۔ مدثر بھائی اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، اللہ معاون و مددگار بن جائے۔ اور بولے بھائی عبد الباسط بھائی بھی تیار ہے انشاءاللہ، وصولی بھی آئی ہے، اللہ آسان فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے۔ اور بولتے جائیں، اور جن کو جو نام یاد ہو اپنے گھر سے ہوں بتا دیں، ظاہر کر دیں انشاءاللہ۔ اللہ آسان فرمائے، اللہ ان کا نکلنا عافیت کے ساتھ جو ہے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات، بولتے جاؤ بولتے جاؤ بھائی، اس کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو دن ہمارے پاس 2 بچے ہیں، گھروں میں تذکرے چلائیں تو انشاءاللہ جو ہے جماعت مکمل ہو جائے۔ بھائی جوڑ بھی اپنے یہاں پر ہی ہے نا، پیر کے دن 4 بجے سے لے کر عشاء تک انشاءاللہ۔ گھروں کی تعلیم 2 تعلیم ہوتی ہے، مسجد کی تعلیم میری ضرورت ہے، مسجد کی تعلیم میں محتاج بن کے بیٹھوں گا، مجھے تلاوت، ذکر، نماز، صدقہ، روزہ، سارے اعمال کی قیمت اور ثواب، اجر اور بدلہ پتہ چلے گا تو اعمال پہ جمنا آسان ہوگا۔ گھر کی تعلیم میری ذمہ داری ہے، گھر کی تعلیم مرد کی ذمہ داری ہے، گھر کی تعلیم مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر کی تعلیم کے ذریعے سے گھر میں جو افراد ہیں سارے افراد تعلیم کے ذریعے سے جہنم سے بچیں گے اور اپنے اعمال کو درست کریں گے تعلیم کے ذریعے سے۔ ہماری زندگی سے 10واں حصہ مانگا جاتا ہے، مہینے کا 10واں حصہ 3 دن ہے، 24 گھنٹے کا 10واں حصہ 2.5 گھنٹے ہے۔ یہ 3 دن کے لیے بتاؤ بھائی، سہ روزہ آئندہ جمعہ سے بولو بھائی، کون سا ہفتہ ہے؟ پہلا ہفتہ، ماشاءاللہ بھائی، اس کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھروں میں تعلیم کون کون آج سے شروع کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ اپنے گھر کی تعلیم، اور ہفتہ واری تعلیم میں اپنی مستورات کو تعلیم میں بھیج کر 1 گھنٹہ خود ہفتے میں 1 دن تھوڑی قربانی دے کر گھر میں جو ہے گھر کی ذمہ داری کو سنبھالے، تاکہ گھر والے جو ہیں وہ تعلیم میں جا کر دین سیکھ سکیں، کچھ دین کی باتیں سننے کے لیے جا سکیں۔ گھر والوں کا اتنا حق ضرور بنتا ہے کہ ہفتے میں 1 دن ہم ان کے لیے 1 گھنٹہ ایسا فارغ کریں کہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھال کر بیٹھیں اور ان کو فارغ کر کے تعلیم میں اپنے محلے میں جہاں مشورے سے تعلیم ہو رہی ہے وہاں بھیجنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ روزانہ کی ملاقاتیں، وقت اپنا فارغ کرنا ہے، ملاقات کرنے کی ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں پر، اپنے نیک بندوں پر کھولی، وہ ترتیب یہ ہے، ہمارا وقت ہم مشغولی میں سے نکال کر جس کی ملاقات کرنے جانا ہے اس کا فارغ وقت دیکھ کر قربانی دے کر وہاں جائیں، مکمل دین کی بات کریں، بات ہدایت اور دل میں اثر اللہ ڈالنے والا ہے۔ ہم اگر صحیح طریقے پر ملاقات کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور نتائج ظاہر کریں گے۔ اللہ کے وہاں ایک وقت اور ایک معیار اور ایک لمٹ متعین ہوتی ہے، کریں گے انشاءاللہ اس طرح، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری سب کی جو ہے زندگیوں میں دین مکمل، ایمان مکمل داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جان مال وقت دیا ہے اسے صحیح جگہ پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے عالم میں جہاں کہیں جو جماعت ہے، جو دینی خدمات جس طرح سے بھی ہو رہی، اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت بھی فرمائے اور تمام کو ترقیات نصیب فرمائے۔ ہر طرح کی مشکلات سے، آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ تمام دینی کاموں کی حفاظت فرمائے۔ دین کے کام کرنے والوں کی، کام کرنے والوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے والوں کی اللہ تعالیٰ عمروں میں عافیت والی، برکت والی زندگی کی ترقیاں نصیب فرمائے، درازیاں نصیب فرمائے۔ تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مرحومین آج تک دنیا سے رخصت ہو گئے
تمام کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ عافیت والی برکت عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے جنت کو باغ، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے وقت پر دین کے ساتھ آخری کلمہ وہ ہو جس سے اللہ راضی ہو، ایسے کلمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کا اختتام فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ سبحان اللہ۔